بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ناصبی کہہ رہا ہے کہ جنگ صفین میں 3 گروہ تھے، ایک علی علیہ السلام کا، ایک معاویہ بن ابو سفیان کا، اور تیسرا گروہ تھا جس نے حضرت عمار کو شہید کیا۔ یہ تو مان رہا ہے کہ جس نے بھی شہید کیا وہ باغی گروہ تھا، وہ مکمل گروہ باغی کا تھا جس نے بھی شہید کیا، لیکن یہ چالاکی کر کے جناب معاویہ کو بچانا چاہتا ہے کہ وہ گروہ معاویہ بن ابو سفیان والا گروہ قاتل نہیں تھا، لیکن تاریخ سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ تیسرا گروہ نہیں تھا بلکہ 2 گروہ تھے۔ ایک گروہ مولا کائنات علی علیہ السلام کا، ایک معاویہ بن ابو سفیان کا، اور قاتل معاویہ بن ابو سفیان میں تھے۔ سنیے ان کی بات کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کو فرمایا کہ تقتلک الفئۃ الباغیہ، اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور حضرت عمار کو باغی گروہ نے ہی قتل کیا، وہ واقعی باغی گروہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بالکل ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عمار جس جنگ میں شہید ہوئے اس جنگ کا نام کیا تھا؟ اس جنگ کا نام تھا جنگ صفین۔ اب جنگ صفین میں میدان میں لشکر کتنے تھے؟ اگر آپ یہ سوال کریں گے تو میدان میں لشکر تھے 2، بظاہر 2 تھے، ایک حضرت علی کا اور ایک حضرت امیر معاویہ کا، لیکن حقیقت میں وہاں 2 لشکر نہیں بلکہ 3 لشکر تھے، ایک حضرت علی کا لشکر، ایک حضرت امیر معاویہ کا لشکر، اور ایک سبائی گروہ جس نے حضرت عثمان سے بغاوت کر کے اور حضرت عثمان کو ظلماً ان کے گھر تھا، وہ وہی تھا جو جس نے حضرت عثمان سے بغاوت کر کے اور ان کو گھر میں انہی کے گھر میں ظلماً شہید کیا تھا۔ اگر کوئی اس بات کو نہیں مانتا اور اس کو زبردستی حضرت امیر معاویہ پہ فٹ کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ سننے میں آیا ہے کہ کچھ ناصبی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی کے گروہ نے قتل کیا جنگ صفین میں، اور کوئی ناصبی کہتا ہے کہ جنگ صفین میں 2 گروہ نہ بلکہ 3 گروہ تھے، ایک حضرت علی کا اور ایک معاویہ بن ابو سفیان کا، اور تیسرا گروہ تھا جس نے عمار کو قتل کیا۔ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ جنگ صفین میں صرف 2 گروہ تھے، ایک صدیق اکبر علی علیہ السلام کا اور ایک معاویہ بن ابو سفیان کا، 2 گروہ تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ہائے عمار تمہیں باغی گروہ قتل کریں گے۔ صحیح بخاری شریف۔ ہائے عمار تمہیں باغی گروہ قتل کریں گے، تم ان کو جنت کی طرف بلاؤ گے اور وہ تمہیں جہنم کی طرف بلائیں گے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت عمار کا قاتل جس گروہ میں ہوگا وہ باغی گروہ ہوگا اور وہ سارے کے سارے جہنمی ہوں گے۔ یہ حدیث پیغمبر سے ثابت ہوا۔ یہ میں آپ کے سامنے کتاب پیش کر رہا ہوں، ایک تیسر الباری شرح صحیح بخاری، اس کا جلد نمبر 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے یہ 315 ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمار بن یاسر بڑے جلیل القدر صحابی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے جانثار تھے، جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ عمار جنگ صفین میں حضرت علی کے طرف سے اور معاویہ والوں کے ہاتھوں سے قتل ہوئے۔ یعنی یہ مان رہا ہے کہ عمار بن یاسر حضرت علی کے گروہ میں تھے
اور معاویہ والے گروہ والوں نے ان کو قتل کیا۔ آگے لکھتے ہیں کہ حدیث سے صاف نکلتا ہے کہ حضرت علی اس وقت برحق امام تھے اور معاویہ اور ان کا گروہ باغی تھے۔ عمار ان کو بشت کی جنت کی طرف بلاتے تھے، یعنی امام کی اطاعت کی طرف، اور وہ عمار کو دوزخ کی طرف کھینچتے تھے، یعنی امام برحق کی نافرمانی اور سرکشی کی طرف۔ تو واضح ہوا کہ عمار کو قتل کیا جناب معاویہ والے گروہ نے، اور حضرت عمار تھے حضرت علی علیہ السلام کے گروہ میں، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ طبقات ابن سعد، اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے والے کون تھے، اس کا نام کیا تھا۔ یہ خود مانتے ہیں کہ حضرت عمار کا قاتل ابو غادیہ تھا، ابو غادیہ نامی، جو صحابی رسول تھا اور معاویہ بن ابو سفیان کے گروہ میں تھا۔ اس نے خود مانا ہے کہ میں نے ان کو قتل کیا، حضرت عمار یاسر کو۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب اسد الغابہ فی معرفت صحابہ، اس میں خود ابو غادیہ اقرار کرتے ہیں کہ میں نے عمار بن یاسر کو قتل کیا۔ یہ جو قاتل تھا یہ جناب معاویہ کے گروہ میں تھا، اور حضرت عمار بن یاسر یہ مولا کائنات صدیق اکبر حضرت علی علیہ السلام کے گروہ میں تھے۔ تو ثابت ہو گیا کہ جو معاویہ کا گروہ تھا قاتل ان میں تھا۔ اب جب یہ بات پتہ پڑی عمرو بن عاص کو، ان کو آ کے بتایا کہ عمار قتل ہو گیا ہے، وہ قتل اس کو ہمارے آدمیوں نے کیا ہے، تو کہا کہ دکھاؤ کہاں ہے وہ۔ تو عمرو بن عاص آ کر عمار کی لاش کے اوپر کھڑا ہو گیا اور کچھ دیر خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد کہا کہ عمار کو ہم نے قتل نہیں کیا، عمار کو اس نے قتل کیا ہے جو جنگ میں لے کر آئے تھے، یعنی الزام لگایا مولا علی علیہ السلام کے اوپر کہ اگر علی نہ لے کے آتے تو ہماری تلواریں ہمارے نیزے ان کو قتل نہیں کرتے۔ یہ ان کی چالاکی تھی۔ اور یہی خبر جب عمرو بن عاص نے معاویہ سے کہا کہ آپ سنتے نہیں جو یہ کہہ رہا ہے، معاویہ نے کہا کہ تم ہمیشہ ایسی کمزور باتیں لاتے ہو جن سے تم اپنے پیشاب میں ٹھوکر مارتے ہو۔ سمجھا؟ جب معاویہ کو کہا کہ عمار تو قتل ہو گیا، ہماری طرف والے لوگوں نے قتل کیا، ان کو ہمارے لوگوں نے قتل کیا، تو پریشان ہو کر کہا کہ تم ایسی باتیں لے کر آتے ہو جو پریشان کرنے والی ہوں۔ یعنی ثابت ہو گیا کہ قاتل جو تھا وہ جناب معاویہ کی طرف سے تھا، ان کے گروہ میں تھا، اور عمار بن یاسر وہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے گروہ میں تھا۔ قاتل کا نام بھی واضح لکھا ہوا ہے، ابو غادیہ، جو معاویہ کے لشکر میں تھا۔ اب ثابت ہو گیا کہ باغی گروہ کون ہے، اور باغی حضرت علی علیہ السلام کے دور حکومت، دور خلافت، یعنی خلافت بھی اور حکومت بھی، ان سے بغاوت کی جناب معاویہ نے۔ جناب معاویہ نے علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کی تھی، علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کی تھی، تو یہ بغاوت میں رہے، باغی کہلوائے۔ تو یہی باغی گروہ ہے، اور انہی کے آدمیوں نے حضرت عمار کو شہید کیا، اور یہ باغی بنے، باغی رہے، باغی تھے۔ وما علینا